لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی سورۃ محمد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نہار من ماء غیر آسن ونہار من لبن لم يتغیر طعمه ونہار من خمر لذة للشاربین ونہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حمیما فقطع امامهم۔ عزیزان گرامی، بحث آج کی ہم اس آیت کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ایک سورہ حمد پڑھ کر ان مرحومین کی روح کو اصال فرمائے۔ وزیر علی مرحوم وزیر علی نورانی، شیر علی بندے علی، شیرین بندے علی، ریاض علی بندے علی، جوراج فیملی، راؤجی فیملی، نورانی فیملی، بندے علی فیملی اور لاکھانی فیملی کی ارواح کو پڑھ کے نظر پڑھ کے اصال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ 15ویں آیت پہ ہم تھے کہ خداوند عالم سورہ محمد میں متقین کو اور کافرین کو آمنے سامنے رکھتا ہے، اور پھر اللہ متقین کو خدا کی طرف سے جو انعام ملنے والا ہے اس کا ذکر کرتا ہے، جو ثواب ملنے والا ہے، جو درجات ملنے والے ہیں، جو خوشی ملنے والی ہے، جو سکون ملنے والا ہے، اس کا ذکر اللہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کافروں کا ذکر کرتا ہے کہ انہیں اس کے مقابل میں کس قدر شدید عذاب سے گزرنا ہوگا، کس قدر تکلیف سے گزرنا ہوگا۔ چند دن کی دنیاوی زندگی میں وہ بھلے انجوائے کر لے، لیکن اسی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں سخت ترین عذاب سے گزرنا ہوگا، جس کا شاید وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں اس آیت کے بارے میں بات کر چکا تھا، میں چند پیغام آپ کو اس کے بارے میں سناتا ہوں، اور ہم آ جاتے ہیں روایتوں میں جو اس سلسلے میں ذکر ہوا ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ خوب، آپ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ آپ جان لیجئے کہ دنیا میں جو چمک دمک ہے، دنیا کی جو زینتیں ہیں، وہ انسان کو ہرگز گناہ کی طرف نہ لے جائیں۔ ایک انسان چالاک وہی ہے، ایک انسان جو ہے سمجھدار وہی ہے جو دنیا کی چمک دمک دیکھ کر مدہوش نہیں ہو جاتا ہے، اس چمک دمک کے پیچھے بھاگنے نہیں لگتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے، جب یہ چمک دیکھتا ہے تو وہ اللہ کے اس وعدے کو یاد کرتا ہے جو خداوند عالم نے اپنے مومنین اور صالحین بندوں سے کیا ہے، اور پھر یقین کر لیتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک اس جنت کے مقابل میں ہیچ ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جنت کا اور اس دنیا کی زینتوں اور خوبصورتیوں کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مومنین کو جب دعوت دی جائے تو دنیا نہیں، آخرت کے جلوہ اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ خود کہتا ہے مثل الجنت التی، اس جنت کی مثال جو متقین کو دی گئی اس کی کیا حیثیت ہے، یہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ آنا چاہتا ہوں دوسرا فائدہ جو ہے، یا دوسرا جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ تقویٰ جو ہے، خوب آپ کے لیے بنیادی چیز، بنیادی حیثیت آپ کی اور میری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور
وہ لوگ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور دنیا کی زود گزر اور جلدی سے ختم ہونے والی کامیابیوں پر لذتوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے لیے ایک ایسی کامیابی انتظار کر رہی ہے جو ہمیشگی ہوگی، جس میں جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رہے گی۔ خوب یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ انسانوں کو امید دلانا، اچھے کی امید دلانا، یہ خود جو ہے انسان کے لیے ایک موٹیویشن ہے تقوی کی طرف جانے کے لیے اور اللہ کی طرف جانے کے لیے، حق کی طرف جانے کے لیے۔ اسی لیے جن گھروں میں بچے ہیں ان کو جو ہے والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے کلام سے یہ نقطہ سیکھیں کہ اپنے بچوں کو جب تقوی کی دعوت دے رہے ہیں، حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو اس ثواب کا بھی ذکر کریں جو اللہ تعالیٰ نے متقین اور حق پر چلنے والوں کے لیے قرار دیا ہے۔ خوب ایک اور چیز، انسان کی فطرت کیا ہے؟ تنوع طلبی، ایک چیز پہ کبھی بھی اکتفا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن خود جنت کی جب نعمتوں کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے جنت کی نعمتیں ایک جیسی نہیں ہیں، بلکہ اس کی نعمتیں جو طرح طرح کی ہیں اور ان کی لذتیں بھی گوناگون ہیں۔ کیوں؟ یہ انسانی فطرت کے، اسی لیے آپ دیکھیں انہارون 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 اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جان لیجئے جنت میں صرف مادی ہی لذت نہیں ہوگی، روحانی لذت ہوگی، اور یقین جانیں کہ مادی لذت سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے روحانی لذت۔ اسی لیے شاید کھانا پینا اور شادی کرنا اور ڈرنکس پینا اور یہ جنت میں یقیناً ہے، لیکن ان سب سے عظیم کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ خوب پھر یہ بھی جان لیں کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں مادی اور جسمانی دونوں طرح کی ایک ساتھ نعمتیں ہوں گی، اسی طرح معنوی اور روحانی دونوں انسان کے لیے لذتیں ہوں گی۔ ایک پیغام یہ ہے کہ یاد رکھیں دنیا کی ہر چیز خراب ہو جاتی ہے، چاہے جتنی چیزیں اچھی ہوں دھیرے دھیرے وہ خرابی کی طرف چلی جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، لیکن جنت کی نعمتیں کسی بھی نقص اور فساد اور کمی کا اور بدلاؤ کا شکار نہیں ہوں گی۔ خوب ایک اور جان لیجئے جنت کی آب و ہوا میں سمیت کا یا تبدیلی کا، بدبو کا تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ اور یہیں سے آنا چاہتا ہوں اور وہ روایتیں سنانا چاہتا ہوں جو اہل بیت علیہ السلام نے اس سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا دنیا میں سب سے بہترین پینے کی چیز پانی ہے۔ خوب اور اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے مقابل میں جو جنت میں پانی رکھا ہے وہ جو ہے 1000 گنا لاکھوں گنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اس دنیا میں اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے فرات کے پانی کو، نیل کے پانی کو، سیحان اور جیحان کے پانی کو قرار دیا ہے۔ امیر المومنین سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ دیکھیں کتنی، امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اپنے نیکوکار بندوں، پرہیزگار بندوں کے لیے آمادہ کیا ہے، ایسی جنت آمادہ کیا ہے کہ جب انسان کی نظر اس پر پڑے گی تو اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گی، اس کی آنکھوں میں حیرت آ جائے گی، اس کی آنکھوں میں استیجاب پیدا ہو جائے، خیرہ آنکھیں اس کی خیرہ ہو جائیں گی۔ اور جنت میں بہت درجے ہیں، ایک جیسا درجہ نہیں، بالکل اسی طرح انسان کے ایمان میں ہزاروں درجے ہیں، اسی طرح جنت میں بھی ہزاروں درجے ہیں۔ خوب کچھ گھر بہت بلند ہیں، کچھ گھر بہت خوبصورت اور بنگلے بہت اچھے ہیں۔ خوب اس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں والی ہے، اس کی سجاوٹ کبھی جو ہے ماند پڑنے والی نہیں ہے، اس کی خوشیاں کبھی جو ہے غم میں تبدیل ہونے والی نہیں ہیں، اور بہشت میں رہنے والے کہیں جانے کی سوچیں گے بھی نہیں، نہ ہی کبھی بوڑھے ہوں گے اور نہ ہی کوئی غم انہیں ستائے گا، اور مرنے کا بھی تصور انہیں ہرگز نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوں گے۔ خوب ان کی زندگی بہت مٹھاس کے ساتھ ہے اور لگاتار اللہ کی طرف سے انہیں نعمتیں مل رہی ہیں، اور ان کے وجود کو سیراب کرنے کے لیے طرح طرح کی نہریں پائی جاتی ہیں۔
اس نہروں میں سے 4 نہر کا یہاں پر ذکر ہے کہ ایک پانی خالص اور پاکیزہ، دوسرے دودھ کی نہر ہے جس کا مزہ کبھی نہیں تبدیل ہوگا، اسی طرح جو ہے اور نہریں ہیں جو شیر جو ہے کہتے ہیں شہد، خالص شہد سے بنائی گئی ہے، اور جس شہد کو کسی مکھی نے نہیں پیدا کیا، خدا کی ذات نے اس کو خلق کیا ہے، اور طرح طرح کے میوے وہاں پر تصور، طرح طرح کے میوے پائے جاتے ہیں۔ خوب عزیزان گرامی، ایک اور حدیث آپ کو اسی سلسلہ میں سناتا ہوں، آپ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے، ورنہ یہ حدیثوں کا سلسلہ ماشاءاللہ اس سلسلے میں پایا جاتا ہے، اور شاید دنیا میں کوئی اس طرح کا تصور نہیں ہے، بلکہ امام صادق کی ایک حدیث سناتا ہوں، عبداللہ ابن سنان سے یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ امام کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھا۔ امام نے ایک عجب بات کہی، آپ کے لیے بھی، ہمارے سامعین کے لیے بھی یہ تعجب خیز بات ہوگی۔ امام نے فرمایا وہ حوض جس کا تم پوچھ رہے ہو، سوال کر رہے ہو، وہ حوض بصرہ اور صنعاء کے درمیان ہے۔ آپ جانتے ہیں بصرہ کہاں ہے، صنعاء، اسی طرح صنعاء کو بھی آپ جانتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ حوض بصرہ اور صنعاء کے درمیان ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ اس جو ہے حوض کوثر کو دیکھو؟ کیا تم چاہتے ہو اس کا نظارہ کرو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو؟ اس سے راوی نے کہا جی ہاں مولا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مدینے سے باہر لے گئے، پھر اپنا پیر زمین پر مارا، اور جب زمین پر مارا تو اس سے ایک نہر جاری ہوئی۔ یہ نہر جو ہے دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ جو ہے ٹھنڈی اور شیرین، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھی اور تر و تازگی کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ خوب، اب یہ جو ہے امام عبداللہ ابن سنان کو لے کر امام مدینے کے باہر آئے اور فرمایا کہ آؤ دیکھو وہ نہر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے چاہنے والوں کے لیے قرار دی ہے، اس میں کس قدر خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ اب میں نے کہا کہ ایک مثال دیا کہ ایک ایسی نہر جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی اور طرح طرح کی خوشبو کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ امام نے جب یہ بات امام نے بیان کی تو راوی تعجب سے کہتا ہے کہ مولا، کیا ایسی نہر اسی دنیا میں پائی جاتی ہے جس کا ہم نے آج تک دیدار نہیں کیا ہے، جب آج تک ہم نے اس کا تصور نہیں کیا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ امام نے فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، تم نے اس طرح کی چیز نہیں دیکھی تھی۔ پھر پوچھا آقا یہ کہاں سے پانی نکلے گا، یہ نہر کہاں سے جاری ہوگی اور کہاں چلے گی؟ فرمایا یہ ایک چشمہ ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس 15 نمبر کی آیت میں۔ پھر فرمایا کہ اس درخت کے ذریعے سے اس نہر میں ایک درخت جاری ہوگا، آپ کہہ سکتے ہیں درخت کے چاروں طرف، نہر کے چاروں طرف درخت ہوگا، اور ان درختوں میں حوریں جو ہے سر سے لٹکائی گئی ہوں گی، اور ان کے جیسا کسی کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک برتن ہوگا دنیا کے خوبصورت برتنوں کی طرح۔ اور اب جب یہ راوی کہتا ہے کہ امام کہتے ہیں میں ہمارا چاہنے والا جب اس کی طرف سے سیر کرے گا تو خم ہوگا، جھکے گا تو درخت بھی اسی حور کے ساتھ جھک جائے گا، اور وہ تھوڑا سا پانی اٹھائے گا، امام کے ہاتھ میں دے گا، اور امام اس کو پینے کے لیے دیں گے۔ جب وہ پیے گا تو کہے گا مولا آج تک اس طرح کا پانی دنیا میں نے دیکھا نہیں تھا، پینے کی کیا بات ہے، میں نے اس کی لذت کو محسوس ہی نہیں کیا تھا آج تک، اے میرے آقا اس طرح کی چیز اسی دنیا میں موجود ہے۔ امام نے فرمایا ہاں یہی اس کی ایک شکل ہے حوض کوثر کی۔ اسی طرح پھر فرمایا امام نے کہ جس طرح تمہارے لیے میں نے بتایا کہ صنعاء اور بصرہ اور صنعاء کے درمیان یہ جو ہے ہمارے چاہنے والوں کے لیے حوض کوثر کی ایک شبیہ موجود ہے، اسی طرح یمن میں وادی برحوت میں کیا جو ہے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے برزخ ہی میں ایک ایسے ہی جگہ تیار کی ہے جہاں زقوم سے کافروں کو مرنے کے بعد پلایا جاتا ہے، اور جب وہ پیتے ہیں
تو ان کے وجود کا ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ مجھے اور آپ میں سے کسی کو اس طرح کے عذاب سے نہ دوچار کرے۔ یہ تھا کس بات کے لیے کہ جب اللہ جو ہے متقین کو بتاتا ہے تو ان کے لیے یہ صفت کا ذکر کرتا ہے، اور جب کافروں کا ذکر کرتا ہے تو پھر ان کے لیے اس طرح کے عذاب کا ذکر کرتا ہے۔ اس شاید ملانے اور مقایسہ اور ٹیلی کرنے کی ایک وجہ ہو کہ مومنین کو اس دنیا کی تلخیاں آسان ہو جائیں اور وہ آسانی سے اللہ کی بندگی کرتے وقت ان کے اندر شوق اور ذوق پیدا ہو، اور اس ذوق اور شوق سے اللہ کے سامنے سر جھکائیں اور اللہ کے حکم کی انجام دہی بچا لائیں، اس کی اطاعت کریں۔ ہم 16ویں آیت پہ جاتے ہیں اور آپ دیکھیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ اے میرے حبیب، آپ کی بزم میں آپ کے سامنے بیٹھنے والوں میں سے کچھ لوگ جو آپ کے نصیحتوں کو، آپ کی ہدایت کو، آپ کے اخلاق اور کردار کو، آپ کی گفتگو کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، جن کو علم کا مرتبہ عطا کیا ہے، ان سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پیغمبر نے کچھ دیر پہلے جو مسجد میں یا اپنی نشست میں فرمایا وہ کیا کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ صاحبان علم سے دریافت کرتے ہیں کہ چند منٹ پہلے، تھوڑی دیر پہلے اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، خوب اللہ کہہ رہا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ خوب اگر آپ دیکھیں تو بہت واضح ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، جو آتے تھے رسول اللہ کی باتوں کو سنتے تھے لیکن اس کو یاد نہیں رکھتے تھے۔ اسی کے مقابل میں مومنین تھے، جب اللہ کے رسول کی بات کو سنتے تھے تو ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی، اس کو دل و جان سے لگا لیتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے اور اپنی وجود میں اس کو بساتے تھے، کبھی بھی اسے روگردانی نہیں کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک طرف منافقین ہیں جو چند منٹ پہلے اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں اور نہیں اس کو یاد رکھتے، کہتے کیا کہا رسول اللہ۔ ایک تفسیر میں اس کے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی خلوص سے ایمان نہیں لائے گا تو اس کو اہل بیت اور رسول کی باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ شاید قرآن نے یہ جملہ کہا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کو ہدایت سمجھ میں نہیں آتی، ان کو گمراہی سمجھ میں آتی ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ کی باتوں سے نصیحت نہیں لیتے، رسول کی باتوں سے نصیحت نہیں لیتے، شیطان کی بات سے نصیحت لیتے ہیں۔ خوب یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات پر چلے ہیں، اپنی خواہشات کی پابندی کی ہے، اس خواہشات کی پابندی نے انہیں کیا کیا ہے؟ گونگا و بہرا بنا دیا ہے۔ اب ان کے لیے حق سمجھنا بالکل ممکن نہیں ہے، وہ کبھی بھی رسول کی بات کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی رسول اللہ کی بات کو ترک کر سکتے ہیں۔ آپ کبھی سوچئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی سنے اور نہ سمجھے؟ جواب یہ ہے، جب اللہ کا رسول جو دنیا کی ہر چیز پہ احاطہ رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے، اس کے ہیتے قدرت میں ہے، اس کی طاقت کے ماتحت آتا ہے، تو جب وہ چاہے گا تو اس کی بات سمجھے گا اور جب چاہے گا تو اس کی بات نہیں سمجھے گا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ چونکہ اللہ نے سسٹم دنیا کے اس طرح کا بنایا ہے کہ اللہ کی باتیں وہی سمجھے گا جو ایمان لیا ہے، جو اللہ کی باتوں پر عمل کرے، جو غیب کو مانتا ہو، لیکن جو اپنی خواہشات کو مانتا ہے وہ ہرگز اللہ کی بات کو نہیں سمجھ سکے گا اور نہ ہی رسول اللہ کی بات کو سمجھ سکے گا۔ آتا ہوں پیغام آپ کو سناتا ہوں، آپ دیکھیں چونکہ یہ آیت خاص طور سے منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، وہ منافقین جو ظاہراً کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں جبکہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ خالی اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی مال کو بچانے کے لیے کہتے تھے ہم ایمان لے آئے۔ خوب
اب آپ دیکھیے ایک بات اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بزم میں سب کو آنے دیا، چاہے وہ منافق ہو چاہے کافر ہو، کسی کو وحی الہی سننے سے اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ کی باتیں سمجھتے ہیں۔ خوب، ایک بات یہ بھی اور پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی مجمع ہو تو وہاں ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ ہر آدمی آپ کا نہیں ہے، ممکن ہے ان میں سے کچھ آپ کے مخالف ہوں، ممکن ہے وہ آپ کے لیے کوئی دشمن ہو، اسی آیت سے پتہ چلتا ہے۔ خوب، ہمیشہ منافقین کا کام یہ ہے کہ باتوں میں اختلاف ڈال دینا۔ خوب، ورنہ آپ سوچئے چند لمحے پہلے اگر کوئی چیز انہوں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے تو جنہوں نے سنا تھا، جو یاد کیا، ان سے کیوں پوچھتے تھے کیا کہا تھا رسول نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ شک پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک کام منافقین کا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں شک پیدا ہو، لوگوں کے درمیان کیا جھگڑا ہو، اختلاف ہو، پراکندگی ہو، فساد ہو۔ خوب، پھر ایک پیغام اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ سوال جو ہونا چاہیے وہ سمجھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ سوال اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا مذاق اڑائیں، سوال اس لیے نہیں ہونا چاہیے کسی کو کمزور کر دیں، کسی کا ایمان جو ہے ڈاواں ڈول کر دیں، کسی کے جو ہے دل میں شک پیدا کر دیں، کسی کا مذاق اڑا دیں، کسی کے بے عزتی کر دیں، کسی کو ذلیل کر دیں۔ سوال اس لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ سوال منافقین کا غلط ہے، وہ جو ہے صرف شک پیدا کرنے کے لیے وہ اس طرح کا سوال کرتے تھے۔ خوب، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اسی آیت میں کہتا ہے کہ اگر کسی کو علم چاہیے تو صرف وہ وحی الہی اور رسول کی زبان سے ملنے والا ہے، رسول کی زبان سے اور وحی الہی کے علاوہ۔ شاید اسی بات کی طرف امام پنجم علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، وہ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ہم اہل بیت کے علاوہ اگر کوئی آ کر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی سچائی کی، اس کے حق ہونے کی، اس کے صحیح ہونے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ صرف ہم ہی اہل بیت وہ ہیں جن کے زبان سے، جن کے وجود سے جو باتیں نکلے گی وہ 100% حق کے مطابق ہوگی، وہ صحیح علم ہوگا، اس میں غلطی کا تصور ہرگز پایا نہیں جاتا ہوگا۔ ایک پیغام اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے۔ خوب، پھر اس کے بعد جو ہے آپ یقین جان لیں، ایک بہت بڑا قانون اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہمیں، اور وہ بتایا ہے کہ دیکھیے جب بھی کسی کے وجود میں خواہش اور نفس پرستی غالب آ جائے گی تو پھر اب اس کا وجود حقیقت سمجھنے میں، صحیح بات سمجھنے سے قاصر ہوگا، اس کو صحیح بات کبھی بھی نظر نہیں آئے گی۔ ہر بات جو سیدھی ہوگی وہ غلط نظر آئے گی، جو غلط ہوگی وہ سیدھی نظر آئے گی، وہ صحیح نظر آئے گی۔ آج آپ یقین کریں، ایسے لوگ، ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جن کو صحیح بات کڑوی لگتی ہے، جن کو صحیح بات غلط لگتی ہے، لیکن غلط باتیں ایک دم سچی اور صحیح لگتی ہیں۔ یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اسی خواہشات کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، اور اب یہ اللہ کی وحی، معرف الہی، اخلاق اور کردار اور سچائی کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ خوب، ایک بات اور یہ بھی کہ مجمع سے کبھی خوش نہ ہو۔ اگر کہیں بہت ساری جگہ پر بس آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس میں بہت سارے لوگ آ گئے، ایک محفل میں بہت سارے لوگ آ گئے، ایک جلسہ بلایا آپ نے، بہت سارے لوگ آ گئے، جلسے میں ہزاروں لوگوں کی شرکت یا مجلس میں، محفل میں ہزاروں لوگوں کی شرکت آپ کو غرور نہ کر دے، مغرور نہ کر دے۔ آج اسی طرح کہہ سکتے ہیں ایک پیش نماز کے پیچھے ایک مسجد میں بہت سارے نمازی آ رہے ہیں تو ایک پیش نماز کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا ایک لیڈر کے جو ہے جلسے میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اس کو غرور میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ آئے ہیں ان کے بندے نہیں ہیں، وہ اپنے ممکن ہے ہر ایک اپنے خاص مقصد کے لیے آیا ہو، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے وفادار ہیں جبکہ آپ کے وفادار نہیں۔ آج اللہ کہہ رہا ہے جب میرے وفادار نہیں تو تمہارے کیا ہوں گے۔ خوب، اور یہ ایک بات اور جو ہے، اور
ایک بات کہہ کے اور بات آدمی ختم کرتا ہوں، اس دوسری آیت کی طرف چلے جاتے ہیں. کبھی بھی صحیح بات کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی حق بات کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی اللہ کے کلام کا مذاق نہ اڑائیں، ورنہ کیا ہوگا، خداوند عالم اس کے بدلے میں آپ کے وجود کو صحیح بات سمجھنے سے ناکارہ بنا دے گا. آپ کے دل پر مہر لگ جائے گی، آپ کے وجود پر، آپ کے کان پر، آپ کی آنکھوں پہ مہر لگ جائے گی، اور پھر آپ اور میں کوئی بھی اس بات کو درک کرنے کی طاقت حاصل نہیں کر سکے گا. آپ یقین جانیں کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہوگی جو بڑی دردناک ہوگی. میں سمجھتا ہوں میں بہت چیز سمجھ رہا ہوں، جبکہ اللہ نے مجھ سے سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت چھین لی ہے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے ہر انسان کو اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے. خوب اسی لیے کہا اہل بیت علیہ السلام کی بزم میں کبھی انسان کو تعجب ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی اور اہل بیت کی بزم میں بیٹھتا تھا لیکن وہ گمراہ تھا. کیوں گمراہ تھا؟ اس لیے کہ ان کو اس نے اہل بیت کو اپنا دل نہیں دیا، رسول اللہ کو اپنا دل نہیں دیا، بلکہ اپنی خواہشات کو اپنا دل دیا. اسی بنا پر اس طرح کی چیز. ایک بات اور اس آیت سے بدلتی ہے کہ ہر انسان کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت دی ہے. فطرت میں انسان کے اللہ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن خود انسان ایسے سبب بنتا ہے کہ اس کا وجود حق سے انکاری ہو جائے اور اس کو حق سے منع کر دے. اسی طرح آپ یقین جانیں اگر کوئی آدمی رسول اللہ کی باتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ رسول کو اللہ نے بھیجا ہے، اور رسول اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ تو اللہ کے کلام سے بات کرتا ہے. تو اگر آپ اس کو کمزور کرنا چاہیں یا امام کو اپنی کسی بات سے کمزور کرنا چاہیں تو گویا آپ نے اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، رسول اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، امام کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. اور کوئی یاد رکھیں اللہ سے لڑ کر جیت نہیں سکتا ہے، امام سے لڑ کر کوئی جیت نہیں سکتا ہے، رسول سے لڑ کر کوئی جیت نہیں سکتا ہے. اس کی قسمت میں، اس کے مقدر میں ہلاکت اور بربادی ہے اور ہار لکھ دی گئی ہے. اور یاد رکھیں انسانوں کی خواہش کیا ہے؟ ایک سمندر کی طرح ہے. ایک خواہش پوری کریں گے دوسری آپ کے سامنے کھڑی ہے، وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. آج آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ جو آدمی کھانے کے لیے بھاگتا ہے وہ کھاتے کھاتے مر جاتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، پورا بکرا ہضم کر لیتا ہے. اور تاریخی جملہ ہے، کہتا تھا میں کھا کھا کے تھک گیا ہوں لیکن پیٹ نہیں بھرا، میری خواہش نہیں بھری. لیکن جو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کہہ کے ایک لقمہ کھاتا ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، خوب اس کو طاقت مل جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسانوں کی خواہش، اگر کوئی انسان خواہش پہ اپنی عمل کرے گا تو اس کی خواہش نہ تو ختم ہوگی اور نہ ہی ایک طرح کی ہوگی. طرح طرح کی خواہشات انسان کے پاس پائی جاتی ہے. یاد رکھیے جو اللہ کو مانتا ہے، ہرگز وہ جو بھی اللہ کا مانتا ہے وہ کبھی بھی نفس پرستی کی طرف نہیں جاتا ہے، خواہش پرستی کی طرف نہیں جاتا ہے. ہمیشہ کیا ہے؟ وہ اپنی خواہشات پر اپنے معبود کو ترجیح دیتا ہے، اس کے حکم کی ترجیح دیتا ہے، اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے. یہیں آ جاتا ہوں، آتے ہیں ہم 17ویں آیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہ ہے والذی اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. وہ لوگ جو اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت عطا کر دے. ہدایت خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، صحیح عقیدہ آپ کے پاس ہو، یہ ہے یقیناً ہدایت، لیکن ہدایت زندگی کے ہر لمحے میں، ہر روز انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز کھاؤں جو میرے بدن کے لیے فائدہ مند ہو، کس چیز سے پرہیز کروں، کون سی عبادت کروں جو مجھے اللہ کا جلدی سے قرب عطا کر دے، کس چیز سے پرہیز کروں جس سے اللہ کی ناراضگی مجھے مول. تو انسان ہر لمحے اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے. اسی لیے ایک مومن کا، ایک متقی کا، ایک اہل بیت کے چاہنے والے کی دلی مراد ہمیشہ دعا کی شکل میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے ہدایت دے دے، تو اللہ جواب میں کہتا ہے زادہم ہدی، میں بھی اس کی ہدایت میں روز اضافہ کرتا رہتا ہوں، ہر لمحے اس کی ہدایت میں اضافہ کرتا رہتا ہوں.
اس کو ایسی باتیں سمجھا دیتا ہوں جو دنیا کی کوئی علم، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی شخص نہیں سمجھا سکتا ہے۔ خوب، پھر اس کے بعد کہتا ہے اور یہی نہیں بلکہ میں اسے وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، بلکہ اس کو تقوی بھی عطا کرتا ہوں۔ آپ یاد رکھیں، اللہ نے جو آیتیں نازل کی ہے، جو اہل بیت امام علیہم السلام و پیغمبر اکرم کی زبان سے جو چیزیں معرف کی شکل میں جاری ہوئی ہیں، وہ دو طرح کی ہیں۔ آیات و معرفی جو خود وحی کی شکل میں نازل ہوئی، دوسرے وہ اللہ کے رسول کی حکمت اور کلام، تیسرے جو واقعاً رسول اللہ کو اس دنیا میں آ کر مشکل کا سامنا کرنا پڑا، وہ صبر اور تحمل ان منافقوں کے مقابل میں جو ان تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی لیے آپ کو اور مجھے ہمیشہ ماہ مبارک ہے، ہم اللہ سے گڑ گڑا کر کہیں، اس سے التجا کریں کہ اللہ ہمیں ہماری ہدایت میں اضافہ کر دے۔ آج آپ جانتے ہیں ساری دنیا میں ہر طرف گمراہی ہے، ہر طرح کے شک و شبہات ہیں، ہر طرح کے اعتراضات ہیں، بلا وجہ کے اعتراضات۔ ایسے میں اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اور تیری ہدایت سے بڑھ کر کوئی ہدایت ہوتی نہیں۔ اگر وہ ہدایت دے دے گا تو یقین جانیں اس سے بڑی کوئی ہدایت نہیں ہے، اور وہ ہر شک و شبہ کو دور کر دے گا اور ہمارے تقوی میں بھی اضافہ کر دے گا۔ چند پیغام دیکھیے، انسان کا ہدایت قبول کرنا خوب یہ سبب بنتا ہے کہ اللہ کیا کرے، اس کی ہدایت مزید بڑھا دے۔ اسی لیے ایک جملہ ہے کہ آپ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائیے، خدا خود آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا اور آپ کو مزید ہدایتوں سے نوازے گا۔ دوسری بات، ہدایت کے بھی مرحلے ہیں، ہدایت کے بھی اسٹیٹس ہے، ہدایت کے بھی درجات ہیں۔ کوئی ایک درجے تک ہدایت سے مٹتی نہیں ہے، بلکہ ہزاروں درجے ہدایت کے پائے جاتے ہیں۔ خوب، تیسری چیز یہ ہے، ہدایت قبول کرنا ہر انسان کی روح اور ظرف کے لیے ضروری ہے، اور یقیناً اس میں پایا بھی جاتا ہے۔ خوب، تیسری چیز جو ہے، ایک اور چیز کہ انسان جو ہے ایک قدم اگر انسان بڑھائے اللہ کی طرف تو اللہ چند قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ اسی طرح ہدایت واقعی وہ ہے جو انسان کو تقوی کی طرف، تقوی کی منازل تک پہنچا دے۔ وہ منزل نہیں ہے تقوی کی جس میں انسان کی ہدایت میں اضافہ نہ ہو۔ ہدایت واقعی وہ ہے جو واقعاً اللہ کی بندگی تک انسان کو لے جائے۔ تقوی ہدیہ اور اللہ کی طرف سے ثواب اور درجات ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ جو ہدایت قبول نہیں کرتے، اسی لیے ایک جملہ ہے امام صادق علیہ السلام کا، جو لوگ ولایت کی ہدایت حاصل کر سکے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مزید ہدایت سے نوازے گا، یعنی ائمہ کی معرفت عطا کرے گا، اور اماموں کے بعد آخری حجت کی بھی اللہ اسے معرفت عطا کرے گا۔ خوب، ایک اور حدیث میں ہے ذکر المحتدین، ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت پاتے ہیں۔ خوب، پھر اب آپ اسی سے آئیے یہ اندازہ کیجئے، وہ یہ والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو اللہ کی ہدایت، اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے، یہ جو اور ان کے تقوی میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی گمان کرے کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا یا اس کے ایمان میں کمی ہوگی تو شاید یہ درست نہ ہو۔ خوب، ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، اسی اور اگلی آیت میں ہم چلے جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ اور یہ جملہ جو ہے وہ یہ آیت پڑھ چکے تھے، ہم دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں، وہ یہ ہے فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ کہتے ہیں اے پیغمبر، کیا کافروں سے اس کے علاوہ بھی کچھ انتظار ہو سکتا ہے؟ کیا آپ ایسے لوگوں سے انتظار کر سکتے ہیں کہ قیامت اچانک آپ کی طرف آ گئی؟ جب آپ ایمان لائے اسی وقت جو ہے کیا قیامت آ گئی؟ خوب، آیا اس قیامت کی کوئی نشانی ظاہر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آیا ایمان ایسی صورت میں فائدہ مند ہوا یا نہیں ہوا؟ خوب، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا ہمیشہ اور ہر زمانے میں،
شاید ہمیشہ رہے گا بھی۔ وہ کیا مسئلہ تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ انسان پوچھتا تھا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ لیکن قرآن اعلان کرتا ہے قیامت اچانک آئے گی، اور جب آئے گی تو اس سے پہلے قیامت کی نشانیاں بھی آئیں گی۔ اب اگر آیا ہے، اگر کسی کے پاس آئی ہے، جب اللہ کی طرف سے کہا جاننا قیامت کی نشانی آئی ہے، تو انسان کو اس وقت کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آپ خالی یاد کرتے رہ جائیں گے کہ مجھے کیا چیز چاہیے اور کیا چیز نہیں چاہیے۔ میں آپ کو چند نشانیاں قیامت کی سناتا ہوں۔ آپ بڑے لمبی لمبی حدیثیں پائی جاتی ہیں اور ہزاروں کی شکل میں نشانیاں قیامت کی بتائی گئی ہیں۔ میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں اسی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ خوب فرمایا، آیا آپ کو انتظار ہے ان نشانیوں کا؟ خوب آیا آپ کو اشارہ ہے؟ مجازات قیامت ہولناک اور ترسناک ہیں۔ اب سنیے جو ہے، فرمایا قیامت آنے کی چند نشانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم خطبہ پڑھ رہے تھے اور خطبے میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ بہترین ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اور بدترین امور وہ چیزیں ہیں جو نئی نئی ہیں، اور وہ بدعت ہے جو گمراہی کا سبب ہے۔ بس ایک آدمی اٹھا اور اس سے کہا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سوال کر رہے ہو، یہ سوال کا جواب مجھ سے بہتر صرف خدا جانتا ہے، اور خدا کے علاوہ کسی کو اس کا پھر فرمایا کہ قیامت اچانک آئے گی۔ قیامت ایسا نہیں ہے کہ سالوں انتظار کر رہے، اچانک قیامت آئے گی اور ہر چیز کو بدل کے رکھ دے گی۔ خوب پوچھا گیا کہ اے اللہ کچھ نشانی بتا دیجئے۔ فرمایا، جب علم چھوڑ کر لوگ خواہشات کی طرف جا رہے ہوں۔ دوسرے یہ کہ زلزلہ زمین پر بہت زیادہ آنے لگے، فتنہ اور فساد ہر طرف پھیل جائے، اور زندگی جو ہے اتار چڑھاؤ کا، حرج مرج کا شکار ہو جائے، اور ہوا ہوس کے بندے ساری دنیا میں زیادہ ہو جائیں۔ خوب اور جو گھر بنائے گئے ہیں وہ خراب ہو جائے، اور جو خراب ہوئے ہیں وہ بن جائیں۔ مشرق و مغرب جزیرہ، جب مشرق و مغرب اور وہ سب جزیرے میں دفن ہو جائیں، اور آسمان سے نہیں زمین سے ایک جانور نکلے، یاجوج واجوج ساری دنیا میں پھیل جائیں، اور جناب عیسیٰ آسمان پہ نازل ہوں۔ تو یہ ہے ساری، یہ اتنی آپ کے سامنے میں نے علامتیں ذکر کیا قیامت کی۔ خوب ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ دیکھیے اور اندازہ کیجئے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ نشانی آئے گی تو اس وقت کیا ہوگا۔ کیا کوئی اس وقت جب نشانی آئے تو کیا اس وقت کوئی اپنے لیے چارہ جوئی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اس وقت اس کو روک سکتا ہے؟ ہرگز کوئی اس کو نہیں روک سکتا ہے۔ خوب ایک علامت آپ کے سامنے اور ذکر کرتا ہوں، آپ اندازیے قیامت۔ خوب علامت یہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو بالکل دو انگلیوں کے درمیان جیسے ہے کوئی چیز، اسی طرح اشارہ کر کے پیغمبر نے فرمایا اس طرح وہ چیز وجود میں آئے گی۔ خوب ایک اور آیت آپ کے سامنے سناتا ہوں، آپ اندازہ کیجیے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اے انسانوں جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اپنے گناہ کے لیے مردوں اور مومنین کے لیے، اپنے گناہ کے لیے، مومنین و مومنات کی گناہ کے لیے اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ سے استغفار کرو، اور جان لو اللہ ہی ہے جو یعلم متقلبکم ومثواکم، وہ جانتا ہے کہ کہاں سے آپ گزریں گے، آپ کہاں جائیں گے، اور آپ کی پناہ گاہ کہاں ہوگی، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ایک حدیث آپ کو اس سلسلے کے سناتا ہوں۔ عبید اللہ ابن ولید وصافی کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو انسان لا الہ الا اللہ بار بار پڑھتا رہے، خوب
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگائے گا جو یاقوت سرخ کا ہوگا اور جس کی بنیاد مشک، سفید مشک کے ذریعے سے ہوگی، اور وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ اور برف سے زیادہ سفید ہوگا اور مشک کے زیادہ اس کی خوشبو ہوگی، اور اس طرح ہوگی کہ جو عجب جملہ ہے اس کا روایت ہے کہ یہ کہ اس درخت میں اس طرح ہوگا جیسے دودھ ہو، دودھ کی نہر ہو، اور اس سے جو ہے بہت سارے جو ہے اس پہ جامے کپڑے پہنائے گئے ہوں گے۔ فرمایا بہترین عبادت یہ ہے رسول اللہ نے کہ ایک انسان لا الہ الا اللہ بار بار اپنی زبان پر دہراتا رہے، بار بار اپنی زبان پہ جاری کرتا رہے، اور بہترین فرمایا عبادت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان استغفار کرتا رہے۔ اسی لیے قرآن نے یہ دونوں باتیں اس آیت میں کہی ہے کہ آپ ایک بندے کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ بار بار کہتا رہے اور دہراتا رہے، اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس سے بڑے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ خوب، ہم آتے ہیں چند پیغام اس آیت کے بارے میں آپ کو سناتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے کہا ہے وہ کیا کہا ہے۔ خوب، استغفار صرف گناہوں سے معافی کے لیے نہیں ہوتا، پہلی بات تو یہ جان لیجئے۔ سورہ غافر میں بھی اسی طرح وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے میرے حبیب اپنے لیے، اپنے گناہوں کے لیے استغفار، کہ نبی تو گناہ نہیں کرتا ہے، وہ کہتے خود اس کا مطلب چند چیز ہو سکتا ہے۔ استغفار ایک عبادت ہے، اور کوئی گناہ نہ بھی ہو تو بھی انسان عبادت کے لیے استغفار کر سکتا ہے۔ استغفار شاید ترک اولیٰ کی بنا پر ہو، یعنی جو گناہ گار نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر تھا، پیغمبر کی شان کے مطابق نہیں تھا، اس لیے پیغمبر اس کے لیے استغفار کرتے تھے۔ خوب، استغفار گناہ کے لیے ایک کیا ہے، لوگوں کے لیے سنت پیدا کرنا تھا، ایک روش کو ایجاد، ایک راستے کی طرف ہدایت کرنا تھا لوگوں کو، تاکہ اس جو ہے روش سے، اس راستے سے فائدہ اٹھائے۔ اسی لیے انبیاء گناہ استغفار کرتے تھے۔ استغفار انبیاء کے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہوا کرتا تھا، اسی لیے انبیاء اور ائمہ ہمارے استغفار کرتے تھے۔ پھر استغفار جو ہے گناہوں کے لیے ہے، جو لوگ نبی اور اہل بیت کے سلسلے میں ان کی نافرمانی کے لیے کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اماموں کی شان کے مطابق کوئی کچھ نہیں کر سکا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے اماموں کی جو شان تھی، اس شان تک آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ چونکہ ہم تصور نہیں کر سکتے، اور ہم ان کی شان میں اور رسول اللہ کے اہل بیت کی شان میں نہ چاہتے ہوئے بھی انجانے میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے آئے استغفار کیا۔ رسول بھی استغفار کرتے تھے، اور آپ کو اور مجھے بھی چاہیے کہ استغفار کریں۔ خوب، استغفار ہمیشہ کمیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کبھی جو ہے اللہ جو ہے کی بارگاہ میں عزت حاصل کرنے کے لیے، اور اب اللہ کی عزت کو بڑھانے، عظمت کو بتانے کے لیے، اعتراف کرنے کے لیے، اور اپنی ذلت اور حقارت کو اعتراف کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، استغفار کیا جاتا ہے۔ خوب، یہ تھا جو ہے۔ اس کے بعد ایک پیغام آپ کو سناتا ہوں اور اس سوال کی طرف آ جاتا ہوں۔ یاد رکھیں، اللہ ہی ہے جو مومن کو ثواب اور کافر کو عذاب دے گا، اور اللہ کے ہاتھ میں ہی سب کچھ، الملک للہ، ساری حکومت، ساری خدائی خدا کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور جان لیجئے انسان کے لیے اس کا ایمان عقل اور برہان اور معرفت کے ساتھ ہو، آنکھیں بند کر کے ایمان نہ لائے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نظام میں اولیاء خدا جو ہیں وہ سبب بنتے ہیں بندوں تک ساری نعمتوں کے پہنچنے۔ آج ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارا مولا، ہمارا آقا امام زمان ہی وہ راستہ ہے، وہ سبب ہے جس سے ہمیں اللہ کی نعمتیں مل رہی ہے۔ خوب، پھر ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ ہمارے جو ائمہ تھے ان سے زیادہ کوئی دلسوز اور مہربان ہمارے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ ایک اور پیغام کی، اللہ کے پیغام میں عورت مرد نہیں ہے، مومن مومنہ سب شامل ہیں، ہر ایک کے لیے رسول اللہ دعا کرتے تھے، ائمہ ہمارے دعا کرتے تھے۔
صرف پیغمبر کے استغفار پہ تکیہ نہ کریں، آپ اور میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں اور آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ یاد رکھیں، دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی خود اصلاح کریں، دوسروں کی اصلاح کے لیے اپنی اصلاح نہ چھوڑ دیں۔ اور جان لیجئے کہ جس طرح تمام لوگ یہاں تک کہ رسول کو بھی اللہ کے لطف و کرم، اللہ کی عظمت، اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت و مغفرت کی ضرورت ہے، اسی طرح آپ کو اور مجھے بھی ہے۔ خداوند عالم نے نبی کے ذریعے سے ہی تمام لوگوں کے لیے مغفرت اور توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ہر ایک انسان کی حالات سے بے خبر ہے۔ کوئی بندہ، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس سے اللہ واقف نہ ہو یا ہمارے حالات کو نہ جانتا ہو۔ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ذرے سے لے کے آفتاب تک۔ اللہ کے علم میں کوئی حد نہیں ہے اور کوئی چیز اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سمجھیں اور ہمیشہ اللہ سے لو لگائے رہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے، اسی طرح اے میرے پروردگار اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ہمارے گناہوں کو اور ہمارے مولا اور تو ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، بات میں نے سمیٹ لی ہے۔ ایک سوال آپ کے سامنے کرتا ہوں، 3 استغفار کرنے کی وجہ بتائیں جس کی بنا پر ائمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے اور خود کے لیے بھی استغفار کرتے تھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔